اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 3 سالیٹری ریپر کی جو پوئم ہے اس کی پیراپریس کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو. سٹینزا نمبر فرسٹ ہے. اس پر میں نے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس پر میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس کو ابھی میں اپڈیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس سٹینزا میں ہر ایک سٹینزا میں 8 لائنز ہے اور اب پیپر میں تقریباً 4 لائنز آتے ہیں. تو میں نے اس ویڈیو میں یہ کوشش کی یہ ہے کہ میں نے 4 لائنز کی پیرافریز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کی ہے جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. تو یہ 4 لائن ہے اور اس کی پیرافریز ہے. Look at that mountainous girl who is all alone in the field. She is cutting the grain and singing by herself. اس پہاڑی لڑکی کو دیکھو جو کہ کھیت میں اکیلی ہے, وہ فصل یا اناج کو کاٹ رہی ہے اور اپنے ساتھ گانا گا رہی ہے. Stop here and listen to her song. یہاں پر روکو اور اس کے گانے کو سنو. اور walk on quietly یا خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ. سٹینزا نمبر فرسٹ میں لائن نمبر 5 اور 8, 5 سے لے کر 8 تک جو لائنز ہے اس کی پہلے اس کو پڑھتے ہیں. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound. تو اس کی پیرافریز اس طرح ہے. She cuts and binds the grain and sings a sad song. وہ کاٹتی ہے اور گٹھڑیاں بناتی ہے فصل سے یا اناج سے اور ایک افسردہ گانا گاتی ہے. Listen to her song because the deep valley is echoing with her voice. اس کے گانے کو سنو کیونکہ گہری وادی اس کی آواز سے گونج رہی ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں سٹینزا نمبر 2 کی طرف. لائن نمبر 9 to 12. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. تو اس کی پیرافریز اس طرح ہے. No nightingale ever sang such a melodious song to welcome those tired groups of travelers who took rest in the shady places in the Arabian deserts. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بلبل نے ایسا میٹھا گانا نہیں گایا ہوگا عرب کے صحراؤں میں آنے والے تکے ہوئے مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اچھا جی, سٹینزا نمبر 2 میں لائن نمبر 13 to 16. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the furthest Hebrides. تو اس کا جو پیرافریز ہے وہ کچھ اس طرح ہے. The cuckoo bird also never sang in such a melodious voice to break the silence of the oceans among the Scottish islands. یعنی کسی کوئل نے بھی اتنا میٹھا گانا نہیں گایا ہوگا جو کہ اسکاٹ لینڈ کے جزیروں میں سمندروں کی خاموشی کو توڑتے ہیں. یعنی اس کی آواز جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کے جزیروں میں سمندروں کی خاموشی کو توڑتے ہیں. اچھا جی, سٹینزا نمبر 3 لائنز نمبر 17 to 20. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for all unhappy far of things and battles long ago. تو اس کا جو پیرافریز ہے وہ اس طرح ہے. Will no one tell me what song she sings? کیا مجھے کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ لڑکی کون سا گیت گا رہی ہے یا گاتی ہے. Maybe she sings a sad song about some tragic events of the past, or it may be about the battles of the past. ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی گانا گا رہی ہو یا گانا گاتی ہو ماضی کے افسوسناک حالات کے بارے میں یا ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. Okay, stanza number 3, line number 21 to 24. Or is it some more humbly familiar matter of today? Some natural sorrows, loss or pain that has been and may be again.
تو اس کا جو پیرافریز ہے وہ کچھ اس طرح ہے: از اٹ اے کامن سانگ آف ڈے ٹو ڈے لائف؟ کیا یہ روزمرہ زندگی کا ایک عام گیت ہے؟ اور از شی سنگنگ اباؤٹ سم نیچرل ساروز، ڈیتھس اور سم misery that has taken place in the past and may occur again in future؟ یا یہ قدرتی رنج اور افسوس، موت یا کچھ مصیبتوں کے بارے میں ہے جو کہ ایک دفعہ واقعہ ہو چکی ہے اور مستقبل میں بھی دوبارہ واقعہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس کے بارے میں ہے؟ Stanza number 4, line number 25 to 28. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. تو اس کا پیرافریز ہے: Whatever might be the theme of the girl's song، اس لڑکی کی گانے کا مطلب خواہ کوئی بھی ہو، it appeared to have no ending، ایسا دکھائی دیا جیسے کہ اس کی گانے کی کوئی اختتام ہی نہ ہو۔ I saw her singing at her work، میں نے اس کو کام کرتے ہوئے اور گانا گاتے ہوئے دیکھا۔ She was leaned down، وہ جھکی ہوئی تھی، over her sickle، اپنی درانتی پر، جسے لوگ پسل کاٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکل یا درانتی۔ Stanza number 4، line number 29 to 32. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more۔ تو اس کا جو پیرافریز ہے وہ کچھ اس طرح ہے: I listened to her song keenly، میں نے اس کے گانے کو بڑے شوق کے ساتھ سنا۔ When I climbed up the hill، جب میں پہاڑ پر چڑھا۔ I could not hear her song anymore، تو میں اس کے گانے کو اور نہیں سن سکتا تھا۔ But the music of her song remained in my heart، لیکن اس کے جو گانے کی موسیقی تھی وہ میرے دماغ میں یا میرے دل میں وہ گیت سٹور ہو گئی فار اے لانگ ٹائم، ایک لمبے عرصے تک۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔